ناظرین السلام علیکم، میں ہوں خالد شہباز، آپ دیکھ رہے ہیں گواہ نیوز۔ حیدرآباد میں بارش اور سیلاب کی تباہ کاریوں سے متاثر علاقوں میں ایک طرف انسانیت کے جذبے سے سرشار جماعتیں، تحریکات، NGOs، والنٹیئرز، عام نوجوان دن رات خدمات میں مصروف ہیں، انہیں امداد اور راحت رسانی کے لیے کوشاں ہیں۔ دوسری طرف اسی شہر میں ایسے بے حس اور پتھر دل لوگ بھی موجود ہیں جن پر اس تباہی اور بربادی کا کوئی اثر نہیں۔ ایک طرف بستیاں اجڑ رہی تھی، لوگوں کا ساز و سامان بہہ رہا تھا، دوسری طرف کچھ ہی فاصلے پر شادی کی باراتوں میں باجے تاشے آرکیسٹرا کے ساتھ جشن منایا جا رہا تھا۔ حیدرآباد کے ایک دردمند مفتی نے اس صورتحال پر بہت ہی درد بھرے الفاظ میں جو پیغام دیا وہ سب کی آنکھ کھولنے کے لیے کافی ہے۔ لیکن بہت افسوس کے ساتھ ایک بات کہنے کی ہے، کل اتنی طوفانی بارش ہوئی، ہمارا علاقہ بارکس سے ہٹ کے بابا نگر تقریباً بہہ گیا، ایک ایک فلور تک پانی پہنچ گیا، آٹوؤں کے آٹو بہہ گئے، جانور بہہ گئے، کتنے نقصانات ہوئے۔ لیکن تھوڑے سے آگے شالی بنڈے کی بات میں کہہ رہا ہوں، شالی بنڈا بھی نہیں بلکہ صرف انجن بولی کے آگے کی بات، یعنی اس علاقے بارکس سے 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر رات 11 بجے بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، میں شادی خانے کا فنکشن ہال کا نام نہیں لیتا، بڑے ہی دھڑلے کے ساتھ پینو بھی اور باجا بھی بج رہا تھا۔ اور خود میرے اپنے علاقے بارکس کی میں بات کہہ رہا ہوں، جس وقت یہ بات میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، اس وقت بارکس میں باجا بج رہا ہے۔ میٹر کے صرف ہمارے فاصلے سے، محلے بارکس سے صرف 1-1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر کتنے مسلمان بھائی کے گھرانے آج ڈوبے ہوئے ہیں، وہ گھر سے بے گھر ہیں، اور آج ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر باجا بجا کر اپنی بارات نکال رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ عاجز آپ سے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے، پورے حیدرآباد والوں سے مخاطب ہوں، پورے حیدرآباد والوں سے مخاطب ہوں، ایک موقع ہے، ضرور اپنی خوشیاں منائیے، لیکن اپنی خوشیوں میں اپنے نبی کی روح کو مت تڑپائیے، اپنے نبی کی امت کو مت ستائیے۔ کل ایسا نہ ہو کہ آقا کے سامنے ہم آئیں اور نبی ہمیں دھتکار۔ اس لیے میں نے ایک عمومی پیغام پہنچا دیا، شاید میری یہ بات اہل بارکس تک اور اہل حیدرآباد تک یہ بات پہنچ جائے، اللہ پاک ان کے دلوں میں اثر ڈال دے۔ ہو سکتا کہ اس کے بعد والے لوگ کچھ اپنی تبدیلی لائیں، اس بات کو قابو میں رکھیں۔ اللہ اپنے کرم سے اس آزمائی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ کووڈ-19 کی ویکسین ابھی تیار نہیں ہوئی، مگر اس کی ہر طرف مارکیٹنگ چل رہی ہے۔ بہار کے الیکشن میں انتخابی موضوع بن گیا ہے کیونکہ BJP نے ریاست کے عوام کو یہ ویکسین مفت دینے کا اعلان کیا، جس پر ہنگامہ جاری ہے۔ دوسری طرف حیدرآباد کی مشہور فارماسیوٹیکل کمپنی ڈاکٹر ریڈی لیبارٹریز پر سائبر اٹیک ہوا ہے۔ یہ لیبارٹری روس کے اشتراک اور تعاون سے کووڈ ویکسین سپوٹنک وی کا کلینکل ٹرائل کرنے والی تھی، جس کا دوسرے دنوں اعلان کیا گیا تھا۔ رشین ڈائریکٹ انویسٹمنٹ فنڈ اور ڈاکٹر ریڈیز لیبارٹریز کے درمیان اگریمنٹ کی روشنی میں RDIF ڈاکٹر ریڈی لیبارٹریز کو ویکسین کی 100 ملین ڈوزز فراہم کرنے والا ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کی ان فارماسیوٹیکل کمپنیز پر بھی سائبر اٹیک ہوا ہے جو کووڈ-19 کی ویکسین تیار کر رہی تھی۔ ڈاکٹر ریڈیز لیبارٹریز نے یہ اعلان کیا کہ فی الحال اسے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ نیٹ 2020 میں جہاں شاہین اکیڈمی کے شاندار رزلٹ سے ملک اور بیرون ملک میں شہرت ہو گئی ہے، وہیں شاہین کے بانی ڈاکٹر عبدالقدیر کو ہر گوشے سے خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے کہ نیٹ ٹاپرز اور امتیازی کامیابی حاصل کرنے والے طلباء کی اکثریت کا تعلق غریب اور اوسط گھرانوں سے ہے۔ کرناٹک اسٹیٹ 3rd رینک اور آل انڈیا 85th رینک حاصل کرنے والے محمد ارباز کے والد محمد سلیم الدین، جو لاری ڈرائیور تھے، فالج کے اثر کی وجہ سے ملازمت سے محروم ہو گئے تھے، پھر بھی انہوں نے اپنی بیماری کے باوجود اپنے بچوں کے لیے محنت کی۔ محمد ارباز نے اپنے خاندان کا، شاہین کا اور کرناٹک اسٹیٹ کا نام روشن کیا۔ اسی طرح 663 مارکس حاصل کر کے سرکاری کوٹے میں فری سیٹ حاصل کرنے والے محمد انس اتر پردیش کے مظفر نگر کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے والد کسان ہیں۔ شاہین کی شہرت سن کر وہ اتر پردیش سے بدر آئے اور انہوں نے مسلسل 5 مرتبہ ناکامی کے بعد اس سال آل انڈیا 1876 رینک حاصل کیا اور اپنی مسلسل جدوجہد سے ایک مثال قائم کی۔ محمد ساجد کا تعلق ہمن آباد کے متنگی گاؤں سے ہے۔ ان کے والد آٹو ڈرائیور ہیں۔ ساجد نے ابتدائی سے خوب محنت کی۔ شاہین گروپ کے چیئرمین ڈاکٹر عبدالقدیر نے انہیں اپنے کیمپس میں 11ویں اور 12ویں جماعت کی تعلیم کے ساتھ نیٹ کی فری کوچنگ کا انتظام کیا۔ ان کی محنت اور شاہین انتظامیہ کی سرپرستی کی بدولت انہوں نے نیٹ میں 557 مارکس حاصل کیے اور فری میڈیکل سیٹ حاصل کی۔ ارون مٹپتی ایک غریب لیبر کا بیٹا ہے جو بدر کے گاندھی
अली गंज में डेली वेजेस पर मजदूरी करते हैं। गुजर बसर मुश्किल होती है। इस लड़के को डॉक्टर अब्दुल खदीर की सरपरस्ती हासिल रही और उन्होंने नीट में शानदार कामयाबी हासिल करके फ्री मेडिकल सीट हासिल की। मोहम्मद फरदीन भी ऐसी एक मिसाल है जिनके वालिद सेंटरिंग के मजदूर हैं। इन्होंने नीट में 500 मार्क्स हासिल करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का फ्री सीट हासिल कर लिया। शाहीन एकेडमी की लम्हा बलम्हा कामयाबी का राज उन गरीब वालिदैन की दुआएं हैं जिन्हें गुजर बसर के लिए रात दिन एक करना पड़ता है, मगर शाहीन कैंपस की बदौलत इनके बच्चे इनके लिए रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद रखते हैं। वरंगल के एक सहाफ़ी के कम से 9 साल बेटे के अगवा और कत्ल के वाक़े ने पूरे इलाके में सनसनी और गम गुस्से की लहर पैदा कर दी। मुजरिम ने हाईटेक आलात का इस्तेमाल करते हुए 4 दिन तक पुलिस को गुमराह किया, मगर स्काइप अकाउंट जो इसके मोबाइल नंबर के साथ मरबूत था, इसे साइबर क्राइम पुलिस ने पता चलाकर गिरफ्तार कर लिया। इस 9 साल लड़के को, जो एक लोकल टीवी चैनल के मालिक का बेटा था, मुजरिम मंदा सागर ने, जो मकतूल का पड़ोसी है, अगवा करके लड़के के वालिदैन से 45 लाख रैंसम या तावान का मुतालबा किया और फिर पकड़े जाने के खौफ से बच्चे का गला घोंटकर इसकी लाश को जला दिया। 23 साल मुजरिम ने अगवा के लिए ऐसा रास्ता इंतखाब किया जो CCTV कैमरों से महफूज था, जिसने अपने लोकेशन को छुपाने के लिए इंटरनेट कॉल्स किए। पुलिस ने इस कॉल्स की मदद से मुजरिम को तलाश करने की कोशिश की तो वो लोकेशन किसी और मुल्क का था। ताहम स्काइप अकाउंट से आखिरकार इसका पता चलाया गया और इसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस बदबख्ताना वाक़े से वरंगल सोग में डूबा हुआ है। ये थी आज की चंद अहम खबरों पर नज़र। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम फिर हाजिर होंगे ऐसी कुछ खबरें लेकर। देखते रहिए गवाह।